بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی درود پاک پڑھ لیں۔ آج جمعے کا دن ہے تو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے گا۔ جو بندہ جمعے کے دن یہ دعا پڑھ لیتا ہے سونے سے پہلے، یہ دعا پڑھ کے سو جائے گا تو اس کی صبح تک تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، تمام اس کی دعائیں قبول ہوں گی اور تمام اس کی حاجتیں پوری ہوں گی انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ یہ عمل ضرور کیجئے گا ناظرین کرام، بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر دور میں حکمران اپنے مجرموں کو قید کرنے کے لیے بدترین قید خانے بناتے رہے ہیں، اور اس دور کے گوانتانامو بے، ابو غریب جیل، بگرام جیل جیسے نہایت ہی بیناک اور بدترین قید خانوں یا جیل خانوں کے نام ہم سب نے سن رکھے ہیں، لیکن سائنس اور ٹیکنالوجی کے اس دور میں کیا کوئی ایسا قید خانہ بنا سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہو اور مچھلی قیدی کو لیے ہوئے پر ہزاروں میٹر پانی کے نیچے چلی جائے، جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہو، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا اور پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور جہاں نہ ہوا ہو نہ آکسیجن، لیکن قیدی پھر بھی صحیح سلامت اور زندہ رہے۔ جی کوئی نہیں، ایسا قید خانہ صرف اور صرف ہمارا رب ہی بنا سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ اللہ کا علم ہر چیز کو محیط کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو موصل کے علاقے نینوے والوں کی طرف مبعوث فرمایا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو شرک اور کفر کے ظلمتوں سے نکالنے اور توحید کی روشنی سے روشناس کرانے کی پوری کوشش کی، لیکن انہوں نے آپ کی تکذیب کی اور کفر و عناد پر اڑے رہے۔ جب تبلیغ کرتے ہوئے ایک طویل مدت گزر گئی لیکن قوم نہیں سدھری اور اللہ کے عذاب آنے کا وقت قریب آ گیا، تو یونس علیہ السلام اپنے بارے میں اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو فرما گئے کہ 3 دن کے اندر اندر ان پر عذاب آ جائے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو صرف یہ وحی کی گئی تھی کہ 3 دن کے اندر بستی والوں پر عذاب آ جائے گا، انہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اس صورتحال میں انہیں کیا کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے بارے میں اپنے پروردگار کے حکم کا انتظار میں صبر نہیں کیا، اور اس جرم میں اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں قید کر دیا۔ فَصَبْرٌ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُن کَصَحَابِ الْحُوتِ اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَکْظُومٌ۔ سورۃ القلم میں ہے، بس اپنے رب کا فیصلہ صادر ہونے تک صبر کرو اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جاؤ جب اس نے پکارا تھا اور وہ غم سے بڑا ہوا تھا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَذَّالنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مغاصبہ فظن ان لن نقدر علیہ۔ سورۃ الانبیاء۔ اور مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام کو یاد کرواؤ جبکہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو جوں ہی احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو ملامت کیا اور مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیرے قید خانے سے اللہ کو پکارا۔ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سورۃ الانبیاء۔ بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں اپنے نفس پر ظلم کیا۔ ناظرین کرام، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کے قید خانے سے رہائی کے لیے اس دعا کو پڑھا تھا۔ آپ بھی یہ دعا اپنے مقصد کے لیے، اپنی مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بہت زیادہ کام رکے ہوئے ہیں، چاہتے ہوئے بھی وہ حل نہیں ہو رہے، پریشانیوں پہ پریشانیاں آ رہی ہیں اور آپ کے ہر کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، اور آپ نے بہت سے وظائف کیے ہوں گے لیکن وہ پھر بھی نہیں پورے ہوئے، تو لیکن یہ کام کیجیے گا، آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کریں گے، اپنے جو بھی آپ کی مقصد اور جو بھی حاجت ہے اس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے جمعے والے دن سونے سے پہلے یہ ایک عمل ضرور کرنا ہے۔ اس کے بعد یقین کیجئے صبح جب آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ کے انشاءاللہ تمام مسئلے حل ہو چکے ہوں گے، تمام حاجتیں اللہ تعالیٰ آپ کی پوری کر دیں گے، جتنی بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہوں گی وہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ تمام ختم ہو جائیں گی، اور آپ کو ایک خوشحال اور اچھی زندگی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عطا کریں گے۔ آپ کے جو بھی مسئلے مسائل ہیں، کاروبار کے حوالے سے ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سلسلے میں اگر آپ لوگوں کے بہت سے مسئلے مسائل ہیں تو آپ ان سب کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حل ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ یہ وہ دعا ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام جن کو بھی رہائی دلوائی تھی، تو
ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مسئلوں سے نجات دیں گے، ہماری پریشانیوں کو دور کریں گے۔ کسی بھی طرح کا مسئلہ ہو، کسی بھی طرح کی حاجت ہو، اگر میرے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مسئلے دور ہوں گے، حاجتیں پوری ہوں گی اور رکے ہوئے کام چل پڑیں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، کوئی ہستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اچھا مجھے اب انسانی تاریخ میں واحد قوم ہے جنہیں اللہ کا عذاب آنے کے بعد نجات ملی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا بھی ہے اور کلمہ توحید بھی ہے۔ اس کی برکتوں سے ایک طرف حضرت یونس علیہ السلام ایک ایسی قید خانے مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے جس کا تصور بھی کوئی انسان نہیں کر سکتا، تو دوسری طرف ان کی مشرک قوم بھی شرک کی ظلمتوں سے آزاد ہوئی اور ایک اللہ پر ایمان لے آئی، ایک اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئی۔ انسانی تاریخ میں واحد قوم ہے جنہیں اللہ کا عذاب آنے کے بعد نجات ملی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، قرآن پاک میں، جس کا ترجمہ پس کوئی بستی ایمان لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اگر کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اللہ سے اپنی مغفرت طلبگار ہو تو اسے اس دعا کا سہارا لینا ہوگا، کیونکہ اس دعا میں کلمہ توحید لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت بھی ہے، تسبیح و تنزیہ سبحانک بھی ہے اور استغفار انی کنت من الظالمین بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ اگر کسی پر کوئی مصیبت اور آزمائش آ جائے تو وہ اسے پڑھے تو اسے اس سے نجات مل جائے گی۔ وہ یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جب بھی آپ پہ کوئی مشکل آئے، پریشانی آئے، تو آپ لوگ کچھ نہیں کیجیے گا، اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات دور ہوں گی، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہوں گی، اور جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ منٹوں میں حل کر دیں گے۔ آپ لوگوں نے جمعے والے دن کرنا کیا ہے، اس بات کو نوٹ کر لیں۔ آپ نے سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح اس دعا کی کرنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ لوگوں نے یہ پڑھ کے سو جانا ہے، پھر صبح تک دیکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسئلے حل ہو جائیں گے، سب دعائیں قبول ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ اگر میرے اللہ نے چاہا تو۔ بہت آسان اور مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ سونے سے پہلے ویسے بھی کہتے ہیں کہ وضو کر کے سونا چاہیے اور دعائیں پڑھ کے سونا چاہیے، تو وضو جب کر کے آئیں سونے کے لیے تو اس وقت یہ دعا پڑھنا۔ اب درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیں اور پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ اپنے مقصد کی نیت کر کے اس عمل کو کیجیے گا۔ اگر کاروبار کی رکاوٹیں ہیں تو انشاءاللہ وہ دور ہوں گی، اگر گھر میں ویسے مسئلے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی دور ہوں گی۔ کوئی کام ایسے ہیں جو رکے ہوئے ہیں، چل نہیں رہے ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو وہ کام بھی آپ کے انشاءاللہ پورے ہو جائیں گے اور آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں منٹوں میں حل ہوں گی۔ تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا اپنی فیملی فرینڈز اور دوستوں کے ساتھ۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام آپ نے ضرور لکھنا ہے اپنے رزق میں برکت کے لیے۔ اور ناظرین کرام اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سب میری دعاؤں میں ہوتے ہیں۔ دوبارہ سے ملوں گی آپ سے ایک اور ویڈیو ایک اور وظیفے کے ساتھ بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔